اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قرآن کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا لغوی معنی کیا ہے، قرآن کب سے ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے 5 سوال تیار کیے ہیں، کیونکہ میں قرآن کے بارے میں یوٹیوب پہ لیکچر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو آج میرے ذہن میں آیا کہ سب سے امپورٹنٹ اور ضروری بات یہ ہے کہ قرآن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن کیا ہے یا قرآن کا لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن کا لغوی معنی ہے پڑھائی، ایک دوسرا معنی ہے یعنی کہ زیادہ پڑھا جانے والا کتاب۔ تو یہ ہے قرآن کے لغوی معنی۔ اور قرآن کب سے ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو شاید ہم میں سے اکثر کو نہیں پتہ ہے۔ قرآن کب سے ہے، تو یہ میں انشاءاللہ بعد میں وہ کر کے قرآن سے ہی ریسرچ کر کے اس کا میں دلائل پیش کروں گا، لیکن مجھے پتہ ہے وہ اس کا آیت اور ریفرنس وغیرہ میں جب نکالوں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے، لیکن آج اس کی تھوڑا سا میں وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن کب سے ہے؟ قرآن جب سے کائنات بنایا اللہ پاک نے اس وقت سے قرآن ہے۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ دلائل کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، تو پھر ان کی کچھ غلطی کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے اللہ پاک نے پھر ان کو ان کی جو خطا ہے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جو ہم میں سے اکثر مسلمان پوری دنیا میں جتنے بھی بستے ہیں وہ سب یہ دعا لازمی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد یا کبھی کسی بھی ٹائم پہ وہ یہ دعا لازمی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے کائنات بنا ہے اس وقت سے قرآن موجود تھے۔ اگر موجود نہیں ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کے بارے میں کیا پتہ؟ حالانکہ یہ ایتھنٹک وہ ہے، سب میرے خیال سے ہر فقہ والے اس چیز کو مانیں گے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ناسمجھی میں اپنے نفس کے اس پہ یا شیطان کے وہ چال میں پھنس کے انہوں نے جو غلطی کی تھی، گندم کا دانہ کھایا تھا، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو جب معاف کر دیا اور ان کو بخش دیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں ان کو جب سزا کے دوران ہو سکتا ہے، اس کا مجھے ابھی اتنا وہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ریسرچ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار سے میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا، یا اللہ آپ رحیم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور میری اس خطا کو معاف کر دیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ اسی طرح مختلف انبیاء نے مختلف اپنے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تو ان سب کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ تو اگر قرآن میں موجود ہے تو پھر ان کو کیسے پتہ تھا یہ قرآن کی آیت؟ تو اس لیے اس دلائل کے بیس پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن ازل سے ہے۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کاغذ کی شکل میں، مطلب جس طرح سے کاغذ کی شکل میں ہمارے سامنے ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، وہ ابھی ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آیا ہے۔ قرآن تو پہلے سے ہی ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن پہلے سے ہے، اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کائنات بننے سے پہلے موجود تھے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا ہی پورا کائنات ہی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، محبت دکھانے کے لیے رب العالمین نے اس پورے کائنات کو اور ہم سب مخلوق کو بنایا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اس وقت اللہ پاک اور اس کے محبوب تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا تھا اور رب العالمین اپنے محبوب کا ذکر کرتے تھے۔ تو اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے اور اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے۔ اسی کے اوپر تھوڑا سا ایک اور روشنی دیتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ہمیں جب اسلام لانے کے لیے کلمہ پڑھنا لازمی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ میرا ماننا ہے کہ کلمہ آپ پورا زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ خدایت اور رسالت لازم و ملزوم چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ پاک نے ہی ایسا بنایا ہے، تو پھر ہماری ہدایت کے لیے، اچھا ہمیں سمجھانے کے لیے پھر یہ قرآن کتاب کی شکل میں اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصحاب کرام کو حکم دے کے یہ اس کو اس طرح ترتیب میں ایک کتاب کی شکل میں بنا کے ہمیں تحفے میں عطا کیا۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ تیسرا سوال، قرآن یہ کہتا ہے، سب سے پہلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اتری تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو اپنے رب کے نام کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے قرآن، ہر کام اپنے رب کے نام سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے جی، قرآن کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے اور میرا اپنا ماننا ہے، قرآن کو آپ خود ریسرچ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن پاک کے بارے میں، تو ان سب کو جتنا ہو سکتا ہے آپ جتنا مترجم ہیں اس کو آپ اکٹھا کریں اور ان کے صرف ترجمہ پڑھیں۔ تو ترجمے میں ہی آپ ایک آیت کو لے لیں تو اس کے نیچے ترجمہ دیکھیں، مختلف قرآن کے مختلف مترجم کے، تو مختلف لوگوں نے اس میں چیزیں لکھا ہوا ہے۔ بعض تو بالکل مختلف لکھتے ہیں، بعض مطلب ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مطلب قریب قریب اس طرح سے معنی کیا ہوا ہے، اور تفسیر ایسے لکھے ہوئے ہیں آپ پڑھیں گے مختلف مفسر کو تو آپ پھر دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے
کہ ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے تفسیر لکھے ہوئے ہیں جو اس طرح سے قرآن میں آیت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ خود کوشش کر کے، خود ریسرچ کر کے آپ قرآن سمجھ سکتا ہے، اور میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں۔ تقریباً پچھلے 4-5 سالوں سے میں مختلف مترجم کو پڑھتا ہوں، مفسر کو پڑھتا ہوں، اس طرح سے مطلب کچھ نہ کچھ اللہ پاک مجھے سمجھا دیتا ہے، اور میں اس طرح سے ویڈیو پھر بناتا ہوں۔ پھر 5واں سوال ہے جی، قرآن کو کیسا سمجھا جا سکتا ہے؟ جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، خود محنت نہیں کریں گے، خود سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، کوئی بھی انسان آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل 100% صحیح ہے۔ کوئی آپ کو بتائے گا یہ ہے وہ ہے تو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک آپ خود پڑھ کے ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک آیت پہ آپ خود غور نہیں کریں گے، تب تک سمجھنا ناممکن ہے۔ ہاں مطلب سیدھی جو آپ جس مکتب کے یا جس عقیدے کے ہیں، آپ اسی کے قرآن پڑھتے ہیں، پھر آپ اسی کے بارے میں ہی پھر وہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہی سمجھ آ جائے گا جو ملاؤں نے جہاں جس طرح لکھا ہوا ہے، تو بس اتنا ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میرا ماننا ہے کہ آپ کے زندگی کے، اور جتنا آپ کا زندگی ہے، جتنا آپ کا عمر ہے، یا جتنے انسانوں کے عمر آپ لگا دیں، ان سب کا بھی عمریں ختم ہو جائیں گے، لیکن قرآن کا علم یا قرآن کا وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کا، یا جس طرح اللہ کا علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا، اسی طرح قرآن کا بھی علم کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جتنا انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ پاک آپ کو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اسی طرح اتنا سمجھ عطا کرتا جاتا ہے۔ یہ 100% پتھر پہ لکھی ہوئی بات ہے۔ جتنا آپ اس کو پڑھیں گے، جتنا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آج ایک آیت کا آپ کو تھوڑا سا کچھ سمجھ میں آ جائے گا، پھر اگلے دن پھر اسی آیت کو آپ اسی طرح ترجمہ پڑھ کے ایک مفسر کو پڑھیں، آپ کو اور سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح کرتے آپ 1000 مترجم کو پڑھیں، 1000 مفسر کو پڑھیں، آپ کو ایک آیت سے 1000 لاکھ کروڑ علماء کا ترجمہ اور مفسر پڑھیں، آپ کو اسی طرح کروڑ معنی سمجھ میں آ جائے گا اس میں، کیونکہ یہ خدا کا علم کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو قرآن کے بارے میں، اصل میں قرآن ہے کیا؟ تو قرآن کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ پورا قرآن، یہ قرآن میں کس سپارے میں یا کس اس میں ہے، وہ میں دیکھ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ ہی ولاگ بناؤں گا، جب میں یہ قرآن پوڑا میں وہ کرتے ہوئے جو آگے جائیں گے انشاءاللہ، اس وقت میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس طرح سے ہے کہ کلام اللہ ہی، یعنی لقد قول رسول کریم، یعنی کہ کلام میرا ہے، اور یہ سارا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا ہوا ہے، یعنی یہ ٹوٹلی قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو آج یہ مختصراً قرآن کا میں نے آپ لوگوں کو کچھ اس کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ تھوڑا سا شارٹ کر کے، مطلب جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے میں نے وہ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، اور انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس میں سے غلط ہے تو غلط، صحیح ہے تو صحیح، وہ مجھے آپ لوگ کمنٹ کر کے لازمی بتانے کی کوشش کریں۔
اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔